السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا آؤ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھے، اس کلاس کے اندر استقبال ہے۔ تو ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت سے ہوں گے۔ مزید اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی عافیت کے ساتھ ہم تمام کو رکھے، آمین۔ تو چلیے ناظرین و سامعین، آج کے اس سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ ہے ادغام یرملون۔ اب دھیان دیجئے تختی کے اوپر، اس گرامر کے اوپر، یہاں پر دھیان دیجئے آپ لوگ، اس کے اوپر دھیان دیجئے۔ دیکھیے وہاں پر جو ہے میں نشان لگا دیا ہوں، نشان آپ کے سامنے ہیں، اس کو دیکھیے، جو ایرو کے نشان ہے اس کو دیکھیے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی اس کو ملا کر یرملون پڑھتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف یرملون کہتے ہیں، تنوین یا نون ساکین کے بعد، تنوین یا نون ساکین کے بعد۔ یہاں پر دھیان دیجئے، دو زبر، دو زیر، دو پیش یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را کی صورت میں بلا گنہ کے، یعنی بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اب دھیان دیجئے، یہاں پر دیکھیے انگلش میں بھی ہے وہ تختی، وہ گرامر، یہ دیکھیے، یہ ہندی اور یہ انگلش۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، 2-4 دفعہ پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں مثال کی طرف۔ مثال کو دیکھیے، یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے اس کو پڑھنا ہے۔ لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اب ہم مثال کی طرف دیکھیے، مثال کو غور سے دیکھیے۔ اب میں اس کو تھوڑے سے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مثال جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، غور کیجئے، دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ مثال کو دیکھیے، یہاں پر دیکھیے، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ دھیان دیجئے آپ کہ دیکھیے 2 پیش کی تنوین ہے یہاں پر، کہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے؟ یہاں دیکھیے، یہاں، یہ دیکھیے، اس کو دیکھیے، 2 پیش کی تنوین ہے دال کے اوپر، دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے را آ رہا ہے، را آنے کی وجہ سے یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ دھیان دیجئے، اوپر دھیان دیجئے، دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را کی صورت میں تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے را آیا 2 پیش کی تنوین کے بعد، اسی لیے جو ہے یہاں پر گنہ، یہاں پر کیا کریں گے؟ گنہ نہیں کریں۔ اب یہاں پر دھیان دیجیے، دیکھیے یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے؟ محمد، 2 پیش کے تنوین کے بعد را آیا یرملون میں سے لام اور را کی صورت میں، تو وہاں پر را آیا، اس لیے بغیر گنہ کے ہم نے پڑھا۔ آگے کی مثال دیکھیے، میں نے یہاں پر ایرو کو نشان لگایا ہوں، تو اس کو دیکھیے، میں ربک، یہاں پر نون ساکین ہے، نون ساکین کے بعد دیکھیے پھر وہی را آ رہا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد اور یہاں پر نون ساکین کے بعد را آیا، اس لیے یہاں پر بھی جو ہے گنہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ بغیر گنہ کے، بلا گنہ کے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ میں ربک، اگر کسی نے پڑھا من ربک تو یہ غلط ہو گیا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں ربک، دھیان دیجیے، نون ساکین ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آئے تو یہاں دھیان دیجئے، دیکھیے انگلش میں بھی ہے، دیکھیے یہاں پر یہ سب انگلش میں ہے اور یہ ہندی میں ہے، تو اس کو آرام سے آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کو جو ہے زوم کر دیا ہوں، اس کو پڑھ سکتے آرام سے۔ دیکھیے یہاں پر دیا ہوا سارے قاعدے، تو اس کو جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں ہم اگلے مثال کی طرف۔ یہاں پر ہم نے جو ہے میں ربک کا پڑھا، اب دیکھیے غفور الرحیم، رر، دیکھیے 2 زبر تنوین کے بعد پھر را آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ادغام کریں گے، یعنی را آیا ہے 2 زبر تنوین کے بعد، اس لیے بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
اب چلتے ہم اگلے مثال کی طرف. دیکھیے اس کو دیکھیے یہاں پر. اب ہم نے وہاں کیا پڑھا؟ وہاں پر پڑھا ہم نے ادغام را. یہاں پر کیا پڑھیں گے ہم؟ ادغام. دھیان دیجیے ساتھی، دھیان دیجیے اس کے اوپر. اب یہاں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ادغام. دھیان دیجیے یہاں دیکھیے ادغام لام ہے. یہاں پر بھی میم ہے، نون ہے، لام ہے، دال ہے، نون ہے، ہاں ہے. اب اس کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ بجائے من لدن نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مل دن ہو. یہاں پر بھی ناک میں آواز کو نہیں لے جانا ہے. کیوں؟ ہم نے پیچھے پڑھا نا لام اور را کی صورت میں یہاں پر آواز کو نہیں لے جائیں گے بغیر غنہ کے. ملا کر تو پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ ملا کے تو پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. مل لدن ہو. کسی نے پڑھا من لدن ہو تو یہ غلط ہو گیا. اصل لفظ کیا ہے؟ من لدن ہو. بغیر غنہ کے اس کو پڑھیں گے. چلیے اب آگے دیکھیے من لبن. آگے کیا ہے؟ من لبن. دیکھیے من لبن. کسی نے پڑھا من لبن تو یہ غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے اب ہم پڑھیں گے ادغام یا. ادغام را ہو گیا، لام ہو گیا اور یہ یا ہے. دیکھیے خیرا یرہ، خیرا یرہ، خیرا یرہ. دھیان دیجیے، غور کیجیے. لام اور را کی صورت میں وہاں پر غنہ نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو حرف آئے گا لام اور را کے علاوہ تو وہاں پر غنہ کریں گے. دیکھیے دو زبر کے تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اس کے پر تشدید ہے. یا آنے کی وجہ سے یہاں پر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. خیرن یرہ. کسی نے پڑھا خیرن یرہ تو یہ یہاں پر غلط پڑھ دیا. کس طرح سے پڑھیں گے اس کو؟ خیرن یرہ. غنہ یہاں پر کریں گے. ادغام یا ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے. لقوم یوقنون، لقوم یوقنون. ٹھیک ہے. من یوم. آگے کی مثال کو دیکھیے من یوم. ٹھیک ہے. اب ادغام واو کو پڑھیں گے ہم. الہا واحدا، الہا واحدا. رحیم ودود وہبت. یہ سب میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ادغام میم کو دیکھیے رسول من اللہ. یہاں بھی غنہ کریں گے. صراطا مستقیما، مستقیما سے مستقیم. یہاں بھی غنہ صراطا غنہ کریں گے. رحیق. اب دیکھیے نیچے کی مثال ادغام نون کو دیکھیے من نبی. پہلا نون جو ہے یہاں پر یہ نون جو ہے یہ نون سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے. من نبی نورا نہدی. امید ہے کہ یہ تمام اسباب جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ صفحے کے اندر یعنی ادغام یا، ادغام واو، ادغام میم، ادغام نون، یہ سب میں جو ہے آپ کو غنہ کے ساتھ میں یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے لیکن لام اور را کی صورت میں وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے اس کو پڑھیں گے. تمام اسباب کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جو ہے اس سے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر میں نے جو ہے اس سے پہلے کے سبق سب ڈالا ہوں تو ان سبق کو بھی جو ہے دوستو آپ سمجھے اس کو. اس سبق کو، آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے پیچھے کو سبق جتنے ہو گئے، اسباق ہو گئے، ان کو سمجھنا ضروری ہے دوستو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.